السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مسئلہ جو ہمیشہ زیر بحث آ جاتا ہے وہ مسئلہ ہے مردے کی طرف سے قربانی کا۔ فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، وفات پانے والے شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس مسئلے میں کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور دونوں طرف کی دلیلیں بھی اہل علم کے یہاں بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ اس کا جو خلاصہ راجح ہے اور محققین کی کے اقوال اور ان کی تصریحات کی روشنی میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الاضحیہ والزکوٰۃ، قربانی اور ایسے ہی ذبح کرنے کے جو احکام سے متعلق ان کا رسالہ ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، مردوں کی طرف سے خاص ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے سروپا بات ہے۔ مردوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی دراصل زندوں کے حق میں مشروع ہے، زندوں کے لیے مشروع ہے کہ زندوں کے لیے قربانی کی جائے، زندوں کو ثواب ملے، فلاں 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 نام اس کا لیا جائے، اور زندوں کی طرف سے قربانی کرنا ہی اصل ہے۔ رہی بات مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ انسان جب جانور لائے اور جانور ذبح کرے، مثال کے طور پر انسان ایک بکرا لاتا ہے اور اس بکرے کو ذبح کرتا ہے، تو اس وقت جب ذبح کرتا ہے، جیسا کہ ذبح کرنے کا اور قربانی کرنے کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو جب جانور کو لاتا ہے اور ذبح کرتا ہے، اس وقت اگر وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اب وہ اگر کہتا ہے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور نیت یہ کرتا ہے دل میں اس کے یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے، اس گھر والوں کے جملے میں میرے تمام گھر والے شامل ہیں، میرے گھر والے وہ بھی شامل ہیں جو باحیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح سے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ مسنون ہے، یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اس طرح سے قربانی کی ہے۔ اور ایسی قربانی، اس طرح سے قربانی کرنے میں انسان کے قربانی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس کے زندہ اعزاء اور اقارب کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے فوت شدہ اقارب کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس ایک قربانی میں، ایک بکرے کی قربانی میں وہ بھی شامل ہوگا، اس کے گھر والے بھی شامل ہوں گے، جو باحیات ہوں بھی شامل ہوں گے، جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی تو اس قربانی کے ضمن میں جو روایتیں ملتی ہیں اس میں یہ آیا ہوا ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو اسے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ بعض میں یہ ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ بعض روایتوں میں ہے ومن امت محمد، اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ ظاہر ہے کہ امت محمدیہ میں زندے بھی تھے اور وفات پانے والے بھی بہت سارے لوگ تھے جو وفات پا چکے تھے۔ وَعَمَّ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما لے، میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی زندوں کی ماتحتی میں، یعنی زندے بھی اور ان کے ساتھ مردے بھی شامل کیے جائیں، اس طرح سے مردوں کو ثواب پہنچانا قربانی کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے، مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو مردوں کی طرف سے قربانی کی ایک شکل یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی مستقلاً نہیں ہو بلکہ تبعاً ہو، یعنی زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کیا جائے اجر و ثواب میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک شکل ہے مردوں کی طرف سے قربانی کی۔ دوسری شکل مردوں کی طرف سے قربانی کی یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کی جائے اور مستقل طور پر ان کے نام سے جانور ذبح کیا جائے، مستقل طور پر جانور ذبح کیا جائے۔ مثال کے طور پر انسان ایک بکرا لائے اور وہ
اپنے کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے کر دے، میرے دادا کی طرف سے اللہ قبول فرما، مثال کے طور پر میرے فلاں کی طرف سے قبول فرما، اور اس شخص کی وفات ہو چکی ہے، یعنی مستقل طور پر کوئی جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا وفات شدہ شخص کی طرف سے، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت نہیں ہے۔ مستقل طور پر وفات شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت روایتوں میں نہیں ہے۔ اسی بات کو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قربانی نہیں کی ہے۔ آپ کے اعزہ میں، اقارب میں بہت سارے لوگ تھے جو بڑے بڑے عظیم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان مردوں کی طرف سے براہ راست قربانی کی ہو، مستقلاً ان کی طرف سے قربانی۔ مثال کے طور پر حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا مقام سب جانتے ہیں، آپ کتنا انہیں یاد کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مستقل جانور حضرت خدیجہ کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربان کیا ہو۔ یا ایسے ہی آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کے اور چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی اور بہت ہی دردانگیز انداز کی شہادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے کہ آپ نے ان وفات پانے والے اعزاء اقارب کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کی ہو، تو یہ مسنون نہیں ہے، تو مستقلاً قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ جو پہلی شکل آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ زندوں کی ماتحتی میں مردوں کو بھی شامل کیا جائے تو سب کو ثواب ملے گا، زندوں کو بھی ثواب ملے گا، مردوں کو بھی ثواب ملے گا، اور سارے گھر والے اس اجر و ثواب میں شامل ہوں گے۔ یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کی قربانی ہوتی تھی جس میں سارے انسان، آدمی اور اس کے سارے گھر والے شامل ہوا کرتے تھے۔ بعد میں پھر اس کے اندر یعنی کہہ لیجئے کہ مقابلہ آرائی یا فخر اور مباحات وغیرہ کا ماحول دھیرے دھیرے بننے لگا۔ تو یہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی دوسری شکل ہے جو روایتوں میں صحیح طور پر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تیسری جو شکل ہے مردوں کی طرف سے قربانی کی، وہ یہ ہے کہ قربان جانور لایا جائے اور جانور کو مردے کی طرف سے بطور صدقہ ذبح کر دیا جائے، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی بطور صدقہ انسان وفات شدہ شخص کی طرف سے اگر صدقہ کرے گا تو بلا شبہ اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ بہت ساری روایتوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ انسان اگر کسی وفات شدہ شخص کی طرف صدقہ کرتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اس صدقے کی حیثیت سے، صدقے کے طور پر اگر کوئی جانور لا کے ذبح کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے صدقہ کہا جائے، قربانی نہ کہا جائے۔ اور جب صدقے کے طور پر انسان جانور کو ذبح کرے گا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پورے گوشت کو غربا اور فقراء اور مساکین ہی کے لیے خاص کر دینا ہوگا، کیونکہ قربانی کے گوشت کی نوعیت الگ ہے اور صدقے کے گوشت کی نوعیت الگ ہے۔ قربانی کے گوشت ہر طرح کے لوگ کھا سکتے ہیں، غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حسب ضرورت غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقے کا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ جب ہوگا، صدقے کی نیت سے جانور کو ذبح کیا جائے گا کسی وفات شدہ شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس گوشت کو وہی کھا سکیں گے جو صدقے کے مستحق ہیں اور اس کے حقدار ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ اسے نہیں کھا سکیں گے۔ پورا گوشت غربا فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو بہرحال تو اس کی حیثیت تو صدقے کی ہو گئی، قربانی کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن جو دوسری جو شکلیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں، اس میں جو پہلی شکل تھی مردوں کو زندوں کے تابع رکھ کر کے ثواب پہنچانا، یہ بالکل ثابت ہے، درست ہے، اور متعدد روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مستقل طور پر جانور کو کسی مردے کے نام سے قربان کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہیں ثواب پہنچایا جائے زندوں کے ماتحتی میں، زندوں کے تحت، زندوں کے تابع رکھ کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ اب کوئی حرج نہیں، انسان اگر 2 بکرا لاتا ہے، 3 بکرا لاتا ہے، 4 لاتا ہے، اپنی حیثیت سے اگر لوگ اور بھی زیادہ لاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں مردوں کو زندوں کا ثواب پہنچانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان میں سے کچھ جانوروں کو مستقلاً مردوں کی طرف سے ذبح کریں، جو ثابت نہیں ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ہر جانور کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت یہی کہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما لے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو ہر جانور کی قربانی میں وہ بھی شامل ہوگا، اس کے زندہ اعزاء اقارب بھی شامل ہوں گے اور فوت شدہ اعزاء اقارب بھی اس میں شامل ہوں گے، سب کو مشترکہ طور پر اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی مسنون ہے۔
بجائے اس کے کہ اگر ہم دو لاتے ہیں، ایک زندے کے نام سے کرتے ہیں، ایک مردے کے نام سے کرتے ہیں، تو مردے کے نام سے مستقل طور پر قربانی کرنا یہ چونکہ سنت میں نہیں ثابت ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد اپنے وفات شدہ اعزاء اقارب کو ثواب پہنچانا ہے، اجر پہنچانا ہے، اور الحمدللہ اجر پہنچانے کا طریقہ موجود ہے کہ ہر جانور کو ہم ذبح کریں تو اس میں ہم اپنے زندے مردے اہل بیت گھر والوں کو شامل کر لیں، سب کے سب اجر و ثواب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کنار ہوں گے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ مردے کی طرف سے قربانی کے مسئلے کی وضاحت تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی روشنی میں اپنی تمام تر عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔